شیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آیت نمبر کیا ہے؟ 100 آیتیں ہوگی ہیں۔ یا ایہا الذین آمنوا لا تسألوا عن اشیاء ان تبد لکم تسؤکم وان تسألوا عنها حین ینزل القرآن تبد لکم عفا اللہ عنها واللہ غفور حلیم۔ قد سألها قوم من قبلكم ثم أصبحوا بها كافرين ما جعل الله من بحيرة ولا سائبة ولا وسيلة ولا حام ولكن الذين كفروا يفترون على الله الكذب وأكثرهم لا يعقلون وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول قالوا حسبنا ما وجدنا عليه آباءنا أولو كان آباؤهم لا يعلمون شيئا ولا يهتدون۔ صدق اللہ العظیم۔ سورہ مائدہ کی 100 آیتیں ہو چکی ہیں اور ابھی 104 آیتوں تک ترجمہ ہوا ہے، یعنی 4 آیتوں کی تلاوت ہوئی ہے۔ پہلے اس کا ترجمہ سن لے، اس کے بعد اس کی تفسیر۔ یا ایہا الذین آمنوا، اے وہ لوگو جو ایمان لائے ہو، لا تسألوا، سوال نہ کرو، عن اشیاء، ایسے چیزوں کے بارے میں، ان تبد لکم، اگر وہ تمہارے سامنے ظاہر کر دی جائیں تو تسؤکم، تو وہ تمہیں بری لگے۔ ٹھیک ہے، یا ایھا الذین آمنوا، اے وہ لوگو جو ایمان لائے ہو، تم سوال نہ کرو ایسی چیزوں کے بارے میں کہ اگر وہ تمہارے سامنے ظاہر کر دی جائیں تو وہ تمہیں بری لگیں۔ وَإِن تَسْأَلُوا، اور اگر تم سوال کرو گے، عنہا، ان چیزوں کے متعلق، حین ینزل القرآن، جس وقت قرآن نازل کیا جا رہا ہے، تو تبد لکم، تو وہ تمہارے سامنے ظاہر کر دی جائیں گی۔ جس وقت قرآن نازل کیا جا رہا ہے تم سوال کرو گے ان چیزوں کے بارے میں تو وہ تمہارے سامنے ظاہر کر دی جائیں گی۔ عفا اللہ عنہا، معاف فرما دیا اللہ نے، عنہا، جو اس سے پہلے جو گزر چکا ہے۔ واللہ غفور حلیم، اور اللہ تعالیٰ بخشنے والا ہے، حلیم، بردبار ہے۔ قد سألہا، تحقیق سوال کیا ان چیزوں کے متعلق، قوم من قبلکم، تم سے پہلے قوموں نے، تحقیق سوال کیا ان چیزوں کے متعلق تم سے پہلے قوموں نے۔ ثم اصبحوا، پھر وہ ہوگے، بہا، اس چیز کا، بہا کافرین، پھر وہ ہوگے اس چیز کا، اس چیز کے منکر، پھر وہ ہوگے وہ اس چیز کے کیا؟ منکر۔ ما جعل اللہ من بحیرۃ، نہیں بنایا اللہ تعالیٰ نے کوئی بحیرہ، ولا سائبۃ، نہ کوئی سائبہ، ولا وسیلۃ، اور نہ کوئی وسیلہ، ولا حام، اور نہ کوئی حام، ولیکن الذین کفروا، لیکن وہ لوگ جو کافر ہیں، یفترون، وہ گڑھتے ہیں، علی اللہ، اللہ تعالیٰ پر، الکذب، جھوٹ، واکثرهم لا یعقلون، اور اکثریت ان کی سمجھ نہیں رکھتی۔ اکثریت کافروں کی وہ سمجھ سے بالاتر ہیں، وہ سمجھ رکھتے ہی نہیں ہیں۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ، اور جب کہا جاتا ہے لہم، ان کو، تعالوا، آؤ، الی ما، اس چیز کی طرف، انزل اللہ، جو اللہ نے نازل فرمائی ہے۔ جب ان کو کہا جاتا ہے نا آؤ اس چیز کی طرف جو اللہ نے نازل فرمائی ہے، وَإِلَى الرَّسُولِ، اور رسول کی طرف آؤ، تو قالوا، وہ کہتے ہیں، حسبنا، کافی ہے ہمیں، ما، وہ چیز، وجدنا علیہ آباءنا، جس پر ہم نے اپنے باپ دادا کو پایا ہے۔ جب انہیں کہا جاتا ہے آؤ اس چیز کی طرف جو اللہ اور اس کے رسول، جو اللہ نے نازل فرمائی ہے، اور رسول کی طرف آؤ، تو وہ کہتے ہیں ہمارے لیے کافی ہے جس چیز پر ہم نے اپنے آباء و اجداد کو پایا ہے۔ اولو کان آباؤہم، اگرچہ ان کے باپ دادا، اللہ فرماتے ہیں اگرچہ ان کے باپ دادا ہوں، لا یعلمون شیئا، کسی چیز کو جانتے نہ ہوں، ولا یہتدون، نہ ہدایت یافتہ ہوں، پھر بھی وہ اپنے آباء و اجداد کی پیروی کرتے ہیں۔ اگرچہ ان کے باپ دادا کسی چیز کو نہ سمجھتے ہوں، نہ ہدایت یافتہ ہوں، پھر بھی وہ لوگ کیا کہتے ہیں؟ ہم کس کی پیروی کریں گے؟ اپنے آباء و اجداد کی، ہم اللہ اور اس کے رسول کی پیروی نہیں کریں گے۔ یہ 4 آیتوں کا ترجمہ ہو گیا ہے۔ تفسیر میں انشاءاللہ دوبارہ ترجمہ بھی ہوگا تو آپ کو مزید سمجھ آ جائے گی۔ دیکھیں، اس سے پہلے آیات میں اللہ رب العزت نے حرام چیزوں سے منع فرمایا ہے۔ اس سے پہلے آیات میں اللہ رب العزت نے جو چیزیں حرام تھیں نا، شکار نہیں کرنا اور یہ وہ جتنی بھی چیزیں تھیں، تو حرام چیزوں سے اللہ رب العزت نے اس سے پہلی آیات میں منع فرمایا کہ ان حرام چیزوں کے پاس نہیں جانا۔ اب اللہ رب العزت بے جا سوالات سے منع فرما رہے ہیں، بے جا اور فضول سوالات سے اللہ رب العزت منع فرما رہے ہیں کہ اے لوگو، بے جا اور فضول سوالات مت کرو،
اسی سلسلے میں احادیث میں کئی واقعات اسی سلسلے میں احادیث میں کئی واقعات ذکر ہوتے ہیں. میں کچھ واقعات آپ کے سامنے ذکر کرتا ہوں اسی سلسلے میں. یہ بے جا سوالات اور فضول سوالات کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم واعظ و نصیحت فرما رہے تھے. ایک شخص کھڑا ہوا اور اس نے کہا من ابی, میرا ابو کون ہے؟ اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم واعظ نصیحت فرما رہے ہیں, وہ کھڑا ہو گیا بے جا سوال کرنے لگا میرا ابو کون ہے؟ اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم خاموش ہو گئے. جب اللہ نے اطلاع دی, وحی آئی, تو فرمایا ابو کا حذیفہ, تمہارا ابو کون ہے؟ حذیفہ ہے. اب اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک موقع پر آخرت کے اور قیامت کے بارے میں باتیں بتا رہے تھے, واعظ و نصیحت کر رہے تھے اور حالات آخرت کے بتا رہے تھے. تو ایک شخص کھڑا ہوا اور اس نے کہا کہ این ناقتی, میری اونٹنی کہاں ہے؟ این ناقتی, میری اونٹنی کہاں ہے؟ اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم آخرت کی باتیں بتا رہے ہیں, وہ کھڑا ہو کے کیا کہتے ہیں میری اونٹنی کہاں ہے؟ تو آپ سے فرمایا ما ادری این ناقتک, مجھے کیا پتہ ہے تمہاری اونٹنی کہاں ہے؟ تو وہ شخص منافق تھا, بڑبڑاتا ہوا دروازے سے باہر نکلا اور کہتا ہوا کہ یخبرنا بخبر السماء اور ولا یدری این ناقتی, کہ یہ بندہ ہمیں آسمانوں کی خبریں بتاتا ہے اور جب میں پوچھتا ہوں کہ میری اونٹنی کہاں ہے تو مجھے کہتا ہے مجھے تو پتہ نہیں ہے. منافق تھا نا, ہمیں باتیں آسمانوں کی بتاتا ہے, قبر اور آخرت کی باتیں بتاتا ہے, اور جب میں ان سے پوچھتا ہوں کہ میری اونٹنی کہاں ہے تو مجھے کہتا ہے ما ادری این ناقتک, مجھے کیا پتہ تمہاری اونٹنی کہاں ہے. تو فوراً جبرائیل امین آئے اور کہا کہ یہ شخص جو ہے, یہ جو ابھی نکلا ہے, اس کو آپ بلائیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو بلایا اور اس کو کہا کہ جاءنی جبرائیل, میرے پاس ابھی جبرائیل آئے. فاخبرنی, اس نے مجھے خبر دی کہ تمہاری اونٹنی جو ہے وہ فلاں علاقے میں وہ درختوں میں اس کا جو پٹا ہے وہ پھنس گیا ہے, اور وہ وہاں پر جو ہے وہ اس درخت کے ساتھ, اس کی ٹہنی کے ساتھ اس کی جو رسی ہے وہ پھنسی ہوئی ہے, فلاں علاقے میں جاؤ, وہاں سے اپنی اونٹنی لے لو. تو ایسے بے جا قسم کے. ایسا ایک دوسرا آدمی آیا اور اس نے کہا کہ ما فی بطنی ناقتی. اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم واعظ و نصیحت فرما رہے ہیں, وہ کہتا ہے ما فی بطنی ناقتی, بتاؤ اے اللہ کے رسول میری اونٹنی کے پیٹ میں کیا ہے؟ میرے اونٹنی کے پیٹ میں کیا ہے؟ بچہ ہے, بچی ہے, کیا نر ہے, مادہ ہے؟ تو اس نے پوچھا, یہ سوال کیا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک صحابی بیٹھے تھے, سلمہ بن سلامہ, تو وہ جذباتی صحابی تھے. اس نے کہا ہے, وہ کہتا ہے کہ تو نے اپنی بیٹی کی اپنی اونٹنی کے ساتھ بدفعلی کی ہے اور اس کے اندر تیرا نطفہ ہے. اس نے غصے میں آ کر کہا کہ تم یہ باتیں کیوں پوچھ رہے ہو کہ میری اونٹنی کے پیٹ میں کیا ہے؟ تو اس نے یہ جواب دیا. اب یہاں سے بھی جو غلط عقائد کے لوگ ہیں وہ استدلال کرتے ہیں کہ دیکھو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام کو بھی پتہ ہے کہ اونٹنی کے پیٹ میں کیا ہے. حالانکہ یہ جواب اس نے نہیں دیا, یہ ناراضگی کا اظہار اس صحابی نے کیا اس آدمی سے, ناراضگی کا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو دیکھا سلمہ کو اور تنبیہ فرمائی, فرمایا لقد فحشت یا سلمہ تو نے فحش گوئی کی ہے, سلمہ تو نے فحش گوئی کی ہے, یہ بات کیوں کی ہے تم نے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو ناراضگی کا اظہار کیا کہ تم نے یہ بات کیوں کی ہے. تو یہ جو بات سلمہ نے کہی نا, یہ اس کو جواب نہیں دیا تھا, یہ ناراضگی کا اظہار کیا تھا. جس طرح کوئی کسی سے پوچھتا ہے نا رات کو کیا کھایا تھا, وہ کہتا ہے تیرا سر کھایا تھا, اور کیا کھایا تھا. تو یہ جواب تو وہ نہیں دے رہا ہوتا, وہ کہتا ہے رات کو تو نے کیا کھایا, وہ کہتا ہے میں نے رات کو تیرا سر کھایا ہے. تو وہ جواب نہیں دے, وہ ناراضگی کا اظہار کر رہا ہوتا ہے کہ تو کون ہوتا ہے مجھ سے پوچھنے والا کہ میں نے رات کو کیا کھایا. اسی طرح یہاں پر بھی سلمہ نے جو ہے وہ ناراضگی کا اظہار کیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم واعظ نصیحت فرما رہے ہیں, تم آ کر اپنی بات میری اونٹنی کے پیٹ. اسی طرح ایک آدمی آیا اور اس نے کہا کہ میں نے فصل بوئی ہے زمین میں, اب بتائیں کہ بارش کب ہوگی, اور میری جو بیوی ہے وہ امید سے ہے, تو بتائیں کہ اس کا لڑکا ہوگا یا لڑکی, اور میں جس زمین میں پیدا ہوا ہوں جس علاقے میں وہ تو مجھے پتہ ہے, اب مجھے بتائیں میں نے کس علاقے میں مرنا ہے, اور میں کل کیا کروں گا, اور یہ بھی بتائیں کہ کل قیامت کب آئے گی.
تو اس پر سورہ لقمان کی آیات اتری، ان اللہ عندہ علم الساعہ وینزل الغیث ویعلم ما فی الارحام وما تدری نفس ماذا تکسب غدا وما تدری نفس بأی ارض تموت ان اللہ علیم خبیر۔ قیامت اللہ ہی جانتا ہے، بارش کا علم نازل کرنے والا، بارش کو اتارنے والا وہی ہے، اور پیٹ میں کیا ہے وہ کوئی نفس نہیں جانتا، وہی جانتا ہے۔ کل کس نے کیا کرنا ہے وہ بھی اللہ جانتا ہے، اور قیامت کب آئے گی اس کا علم بھی اللہ کے پاس ہے، کسی نفس کے پاس نہیں، اور اللہ ہی جاننے والا اور باخبر ہے۔ تو اس طرح یعنی فضول قسم کے سوالات جو کچھ لوگ کرتے تھے نا، تو اللہ نے اس چیز سے منع فرمایا ان کو کہ آپ فضول قسم کے سوالات نہ کریں، بے جا اور فضول قسم کے سوالات مت کریں۔ تو یہ احادیث میں بہت سارے اس طرح واقعات ہیں، کچھ میں نے ذکر آپ سے تو آیات کو سمجھانے کے لیے کچھ میں نے آپ کے سامنے یہ باتیں کچھ آئیے ذکر کر دیا۔ اب قرآن کی طرف دیکھیں، فرمایا یا ایھا الذین آمنوا، اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو، لا تسألوا، تم سوال نہ کرو، عن اشیاء، ان چیزوں کے بارے میں، ان تبد لکم، اگر وہ تمہارے سامنے ظاہر کر دی جائے نا، تسؤکم، تمہیں وہ بری لگے، تو وہ تمہیں کیا لگے؟ بری لگے۔ وَإِن تَسْأَلُوا، اور اگر تم سوال کرو، عنہا، ان چیزوں کے متعلق، حین ينزل القرآن، جس وقت قرآن نازل کیا جا رہا ہے، تو تبد لکم، تو وہ تمہارے سامنے ظاہر کر دی جائیں گی۔ عفا اللہ عنہا، اللہ رب العزت نے معاف کر دیا عنہا، اس سے پہلے جو ہو چکا ہے، اب اس کے بعد بے جا قسم کے سوالات نہ کرنا۔ عفا اللہ واللہ غفور حلیم، اور اللہ تعالیٰ جو ہے وہ بخشنے والا ہے، حلیم بردبار ہے۔ قد سألہا، تحقیق سوال کیا، ہاں ان چیزوں کے متعلق، قوم من قبلکم، تم سے پہلے قوموں نے بھی تحقیق سوال کیا ایسی چیزوں کے متعلق، تم سے پہلے قوموں نے بھی، ثم اصبحوا، پھر وہ ہو گئے بہا، اس چیز کے کافرین، منکر، پھر وہ اس چیز کے کیا ہو گئے؟ منکر ہو گئے۔ منکر کا مطلب یہ ہے کہ پھر ان لوگوں نے اس چیز کی ناقدری کی، جس طرح صالح علیہ السلام ہے۔ صالح علیہ السلام کی قوم نے کہا کہ اگر آپ پیغمبر ہیں تو ہم جس چٹان پر، جس پتھر پر ہم ہاتھ رکھیں گے، آپ اس چٹان سے، اس پتھر سے آپ ہمارے لیے اونٹنی نکال کر دیں۔ تو صالح علیہ السلام نے کہا کہ دیکھو یہ تو میرے اختیارات میں نہیں ہے معجزات، لیکن اگر اللہ میرے تائید میں اس طرح کر دے تو پھر تم کیا ایمان لاؤ گے؟ انہوں نے کہا جی ہم لائیں گے۔ ٹھیک ہے، تو جب اللہ نے انہوں نے اللہ سے یہ فریاد کی اور اللہ نے ان کی یہ بات مانی، اور کہ ٹھیک ہے، تو وقت مقرر ہوا، تو وہ جو صالح علیہ السلام کی قوم تھی، آپ نے اپنی قوم کو کہا کہ ٹھیک ہے کس ٹائم آؤ گے؟ تو انہوں نے کہا ہم فلاں ٹائم آئیں گے۔ ٹھیک ہے، اس ٹائم آ جاؤ۔ تو فرمایا تم جس چٹان پر ہاتھ رکھو گے تو اونٹنی اس چٹان سے نکل آئے گی۔ اب وہ قوم جو ہے، اس کے عورتیں، بچے، بوڑھے سارے کودتے ہوئے آ رہے ہیں کہ واہ جی واہ، آج تو نیا کام ہوگا۔ اور جب پہنچے انہوں نے کہا ہاں جی، انہوں نے کہا ٹھیک ہے ہاتھ رکھو، جس پتھر پر ہاتھ رکھو گے اونٹنی نکال، اللہ معجزہ ظاہر کرے گا۔ جب انہوں نے ہاتھ رکھا تو اس کے سامنے اونٹنی نکلی۔ تو پھر کہا صالح علیہ السلام نے کہا اب ایمان لاؤ، وہ تو ایمان نہ لائے، ایمان کیا لاتے ہیں، وہ اس اونٹنی کے کاٹ ہی دیے کونچے۔ تو پھر اللہ نے ان پر عذاب بھی لایا، سوال کیا، پھر اس کے منکر بھی ہوئے، ان کی ناقدری نہ کی۔ فرمایا تم سے پہلے بھی قوموں نے سوال کیا تھا۔ تو یہ بے جا قسم کے سوالات سے منع فرمایا جا رہا ہے، اور فرمایا یہ عذاب الہی، ان سے پہلے آپ سے پہلے قومیں تھی اور انہوں نے اس طرح کیا اور پھر ناقدری کی اور پھر ہم نے ان کو عذاب دیے۔ فرمایا ما جعل اللہ من بحیرۃ ولا صائبۃ، دیکھیں اس سپارے کے شروع میں آپ نے پڑھ لیا ہے کہ اللہ رب العزت نے فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنوا لا تحرموا طیبات ما احل اللہ لکم، کہ ایمان والو حرام نہ کرو جو چیزیں اللہ نے تمہارے لیے حلال کی ہے، جو پاکیزہ چیزیں تمہارے لیے اللہ نے حلال کی ہے نا، تو ان چیزوں کو حرام مت کرو۔ اس پارے کے شروع میں اللہ نے فرمایا تھا کہ جو چیزیں میں نے تمہارے لیے حلال کی ہے اس کو حرام مت کرو۔ تو اب اللہ رب العزت ان محرمات کا ذکر فرما رہے ہیں جو لوگوں نے خود از خود حرام کر دی ہے، اللہ نے حرام نہیں کی۔ تو اب اللہ ان چیزوں کو بیان فرما رہا ہے جو لوگوں نے خود ساختہ وہ حرام کر دی ہے، اور کہا کہ ہم اس کو نہیں، جو ہے ہمارے لیے یہ چیزیں حرام ہیں۔ حالانکہ اللہ نے منع فرمایا بھائی جو چیزیں میں نے تمہارے لیے حرام کی بس وہی حرام ہے، اس کے بعد ساری، لیکن ان لوگوں نے خود وہ چیزیں اپنے لیے حرام کر دی۔
فرمایا ما جعل اللہ، قرآن کی طرف دیکھیں، نہیں بنایا اللہ نے، من بحیرۃ، نہ کوئی بحیرہ. بحیرہ کون سا جانور ہے؟ سعید ابن مسیب رئیس التابعین وہ بخاری شریف میں بحیرہ کے بارے میں تعریف کرتے ہیں بحیرہ کی. وہ فرماتے ہیں کہ بحیرہ وہ جانور تھا، وہ مادہ جانور ہوتا تھا کہ مشرکین اس کا جو دودھ ہے نا وہ اپنے بتوں کے نام پر وقف کر دیتے تھے. وہ مادہ جانور کہ مشرکین اس کے دودھ کو کہ اب اس کا دودھ کوئی بھی استعمال نہیں کرے گا، یہ ہمارے بتوں کے نام پر ہے، لات منات عزا بتوں کے نام پر اس کا دودھ وقف کر دیا کرتے تھے. تو وہ جانور، وہ مادہ جانور جس کا دودھ بتوں کے نام پر وقف ہو جائے تو اس جانور کو کیا کرتے تھے؟ اس کو بحیرہ کہتے ہیں. تو اللہ فرماتے ہیں کہ نہیں بنایا اللہ نے کوئی بھی بحیرہ جانور تو بنایا ہی نہیں ہے، یہ تو تم نے خود اس طرح کی ہے. اور فرمایا ولا صائبۃ، اور نہ کوئی صائبہ. صائبہ وہ جانور ہوتا تھا کہ مشرکین اس کو چھوڑ دیتے تھے. وہ جانور ہوتا تھا کہ مشرکین اس کو چھوڑ کہ اب اس پر سواری بھی نہیں کرنی ہے، اس جانور سے کام بھی نہیں لینا ہے، اس سے دودھ بھی نہیں نکالنا ہے. یہ بتوں کے نام پر، وہ غیر اللہ کے نام پر اس جانور کو چھوڑ دیتے تھے. آج بھی کئی علاقے ایسے ہیں کہ موٹے تازے بیل پھر رہے ہوتے ہیں، جانور پھر رہے ہوتے ہیں، اور جاہل پیروں کے نام پر وقف کر دیتے ہیں. عوام کو بھی کہا جاتا ہے کہ یہ فلاں پیر کے نام پر ہے، اب اس کو چھیڑو نہیں. تو اب وہ پھر مارکیٹوں میں بھی جا رہے ہوتے ہیں، ادھر بھی دکانوں میں بھی منہ مار رہے ہوتے ہیں. تو یہ کچھ فلاں پیر صاحب ہے، یہ رات کو چرپائی الٹی ہو جائے گی، پتہ نہیں کیا ہوگا، اس طرح اس کو ہاتھ نہیں لگانا، پتہ نہیں کیا وبال آ جائے گا، عذاب آ جائے گا. تو یہ وہ مشرکین بھی وہی کرتے تھے. ایسا جانور کو جو ہے جو اس سے کام شام نہیں لے، تو اس جانور کو کیا کہتے تھے؟ صائبہ. ٹھیک ہے، اس کو کیا کہتے تھے؟ صائبہ. تو اللہ فرما رہے یہ تمہاری اپنی اختراع ہے، یہ اللہ نے تو تمہارے اوپر حرام، نہ اللہ نے اس چیز کا تمہیں حکم دیا ہے. فرمایا ولا وسیلۃ، اور نہ کوئی وسیلہ. وسیلہ اس جانور کو کہتے تھے وہ کہ جو مسلسل جو ہے مادہ جنتی تھی. وہ جانور جو مسلسل بیچ میں کوئی نر اس نے نہیں جنا ہوتا تھا، ایسا جانور جو مسلسل مادہ جنتی تھی، بیچ میں نر وہ نہیں جنتی تھی. تو مسلسل کئی مادہ جننے کے بعد اس کو چھوڑ دیا کرتے تھے اور کہتے تھے کہ یہ جو ہے یہ بھی غیر اللہ کے نام پر وقف ہے، اب اس کو چھوڑ دو، اس کو بھی کچھ نہیں کہنا. تو فرمایا اور ولا حامن، اور نہ کوئی حام. حام اس جانور کو مشرکین کہتے تھے کہ وہ اونٹ جو کئی جفتیاں کر چکا ہو، وہ اونٹ جو کئی جفتیاں کر چکا ہو. مطلب ایک اونٹ ہے مثال کے طور پر، اس نے 10 اونٹنیوں کو جو ہے جفتی اس کے ساتھ کر لی ہے، یا ایک بیل ہے اس نے 10 گایوں کے ساتھ جفتی کر لی ہے، تو جس نے مسلسل جفتیاں کی ہے. تو اب اس جانور کو بھی چھوڑ دیا کرتے تھے غیر اللہ کے نام پر. اور اس سے ان کا مقصد کیا ہوتا تھا کہ ہمیں لات اور منات اور عزا کے نام پر وقف کر دیتے تھے تاکہ اس سے جو ہے ہم ان کا تقرب حاصل کر سکیں، ہم ان کے قریب ہو سکیں. تقرب کے ذریعے وہ اس لیے وہ کرتے تھے، ہم فلاں پیر کا تقرب، اس کی نزدیکی، اس کی نزدیکی ہم حاصل کر سکیں، وہ ہم سے راضی ہو جائے، اس لیے یہ جانوروں کو کیا کرتے تھے؟ وقف کرتے تھے ان کے نام پر. تو فرمایا اللہ فرما رہے ہیں کہ ایسا تو میں نے کوئی حکم دیا ہی نہیں ہے، اور یہ تو تمہاری خود گھڑی ہوئی ہیں یہ حام وسیلہ ہیں. فرمان ما جعل، اب قرآن کی اب سورت کی یہ جو آیت کی شروع سے دیکھیں، فرمایا ما جعل اللہ، نہیں بنایا اللہ رب العزت نے، من بحیرۃ، نہ کوئی بحیرہ، ولا صائبۃ، نہ کوئی صائبہ، ولا وسیلۃ، نہ کوئی وسیلہ، ولا حام، نہ کوئی حام. یہ تو تمہارے خود ہے، اس کی کوئی اصل نہیں. اللہ فرمایا ولکن الذین، لیکن وہ لوگ کفروا، جو کافر ہیں، وہ یفترون، وہ گڑھتے ہیں علی اللہ، اللہ تعالیٰ پر، الکذب، جھوٹ کو، کہ یہ اللہ نے کہا ہے، یہ اللہ پر جھوٹ باندھتے ہیں. فرمایا واکثرهم لا یعقلون، اکثریت ان کی سمجھ نہیں رکھتی. اور فرمایا وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ، اور جب ان سے کہا جاتا ہے تعالوا آؤ الی ما، اس چیز کی طرف انزل اللہ، جو اللہ نے نازل فرمائی ہے، وَإِلَى الرَّسُولِ، اور رسول کی طرف آؤ، تو قالوا، وہ کہتے ہیں حسبنا، ہمیں کافی ہے، حسبنا، ہمیں کافی ہے، ما وجدنا علیہ آباءنا، جس چیز پر ہم نے اپنے آباء و اجداد کو پایا، بس ہم اللہ اور رسول کی طرف آنے کے لیے تیار نہیں ہے. تو قرآن فرماتا ہے اولو کان آباؤہم، اگر ہوں ان کے باپ دادا، لا یعلمون شیئا، اگرچہ وہ کچھ بھی نہ جانتے ہوں، ولا یہتدون، نہ ہدایت یافتہ ہوں، پھر بھی وہ کہتے ہیں ہم اللہ اور اس کے رسول کی طرف نہیں آئیں گے، ہم کس کا کہاں مانیں گے، ہم اس دین پر ہی چلیں گے جس پر ہمارے آباء و اجداد چلتے رہے. ٹھیک ہے، اب اس آیت سے، اب اسے غور سے سنیں، اس آیت سے جو ہے وہ بعض کم فہم لوگ
تقلید کو ناجائز کہتے ہیں، تقلید کو ناجائز کہتے ہیں کہ یہ امام ابو حنیفہ کی کیوں تقلید کر رہے ہیں، امام مالک کی کیوں کر رہے ہیں، امام شافعی کی کیوں کر رہے ہیں۔ اب قرآن کہتا ہے کہ جب ان کو اللہ اور اس کے رسول کی طرف بلایا جاتا ہے تو یہ کہتے ہیں نہیں، ہم نے اپنے آباء و اجداد ہی کی تقلید کرنی ہے، اگرچہ ان کے آباء و اجداد کچھ نہ جانتے ہوں اور ہدایت یافتہ نہ ہو۔ تو وہ جو ہے اس آیت کو کس پر فٹ کرتے ہیں؟ وہ تقلید کے ناجائز ہونے پر اس آیت سے استدلال کرتے ہیں کہ تقلید ناجائز ہے، تقلید ٹھیک نہیں ہے۔ وہ کم فہم لوگ ہیں۔ اب آپ سنیں، تقلید کی دو قسمیں ہیں، ایک تقلید وہ ہے جو حلال جائز ہے، اور دوسری تقلید، اب اس کو غور سے سنیں، آپ سے کوئی پوچھ بھی سکتا ہے، ایک ہے تقلید جائز اور حلال، اور ایک ہے ناجائز تقلید۔ اب وہ لوگ تقلید کی قسمیں نہیں بناتے، بس گڑ مڑ کر کے کہتے ہیں دیکھو تقلید ناجائز ہے۔ تو تقلید کی دو قسمیں ہیں، ایک ہے جائز اور ایک ہے ناجائز۔ اب میری بات سن، دیکھیں رسول اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے مقابلے میں کوئی بات آ جائے تو اس کو نہیں ماننا، خلفائے راشدین کے مقابلے میں کوئی بات آ جائے ان کے مقابلے میں اپنے، تو اس کو نہیں ماننا۔ اسی طرح صحابہ اکرام نے کوئی قول ان کا ہے یا ان کا عمل ہے تو اس کو بھی، اس کے مقابلے میں ان کے خلاف کوئی، تو اس کو بھی نہیں ماننا، ٹھیک ہے۔ اب اللہ، قرآن، رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور خلفائے راشدین اور صحابہ کے مقابلے میں کسی کا قول معتبر نہیں ہے، ان کے خلاف کسی کا قول معتبر نہیں ہے۔ اور اس چیز، یہ جو ہے یہ بات، یہ چاروں ائمہ کہتے ہیں، اس چیز کا قائل کوئی بھی نہیں ہے، نہ امام، نہ فقہ حنفی ہے، نہ مالکی ہے، نہ حنبلی ہے، نہ شافعی ہے۔ وہ ان چاروں یہ جو ائمہ اکرام ہے، وہ ان کا یہ ایک اصول ہے کہ قرآن کے مقابلے میں کوئی بات، اس کے مقابلے میں کسی کی کوئی بات ٹھیک نہیں ہے، اللہ کے مقابلے میں، رسول کے مقابلے میں، خلفائے راشدین کے مقابلے میں اور صحابہ کرام کے مقابلے میں کسی کی بھی قسم کی تقلید جائز نہیں ہے کہ ان کی بات کو چھوڑ کر جو ہے کسی اور کی تقلید کی ہے، یہ بات۔ دوسری بات، وہ اگر کوئی حکم قرآن سے صراحتاً معلوم نہ ہوتا ہو، کوئی مسئلہ حدیث سے صراحتاً معلوم نہ ہوتا ہو، کوئی مسئلہ ایسا ہے کہ نہ قرآن میں اس کی صراحت موجود ہے، نہ حدیث میں اس کی صراحت موجود ہے، اور نہ خلفائے راشدین نے اس کے بارے میں کچھ کہا ہے، اور نہ صحابہ کا اس کے بارے میں کوئی قول ہے۔ اب اس مسئلے میں کسی کا بھی کوئی قول نہیں ہے، کوئی عمل نہیں ہے، تو اب اس مسئلے میں مجتہد جو ہے وہ اجتہاد کر کے، قیاس کر کے، مجتہد اجتہاد کر کے اس مسئلے کا حکم بتائے گا۔ تو اب وہ جو حکم بتائے گا وہ حکم، اس کی پیروی کرنا جائز ہے، ٹھیک ہے، اس کی پیروی کرنا کیا ہے؟ جائز ہے۔ وہ حکم نہ قرآن میں ہے، نہ حدیث میں صراحتاً موجود ہے، نہ خلفائے راشدین نے اس کے بارے میں کچھ کہا، نہ صحابہ نے کچھ کہا، پیچھے اسلاف نے کچھ نہیں کہا۔ تو اب وہ جو حکم ہے، وہ جو مسئلہ ہے، اس میں مجتہد اجتہاد کرتا ہے، اجتہاد کے ذریعے جب وہ کوئی حکم لگاتا ہے تو اب اس کی پیروی جائز ہے، ٹھیک ہے، اس کی پیروی کیا ہے؟ جائز ہے۔ اور اس بات کو میں حدیث سے بھی ثابت کرتا ہوں۔ دیکھیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت معاذ ابن جبل رضی اللہ تعالی عنہ کو جب یمن کا گورنر بنا کر بھیج رہے تھے، یمن کا گورنر، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں کھڑا کیا اور فرمایا اگر دو شخصوں میں کوئی جھگڑا ہو جائے تو معاذ مجھے بتاؤ، میں تمہیں یمن کا گورنر بنا کر بھیج رہا ہوں، تم فیصلہ کس طرح کرو گے؟ تو فرمایا اگر کسی معاملے میں جھگڑا ہو جائے، کوئی بھی معاملہ ہو، تو میں اس کا حل قرآن سے تلاش کروں گا، اگر مجھے قرآن سے نہ ملا تو میں سنت رسول سے اس کو تلاش کروں گا، اس مسئلے کا حل، اور اگر مجھے سنت رسول سے بھی نہ ملے تو پھر فرمایا اجتہد برأیی، میں اجتہاد کروں گا اپنے رائے کے ساتھ، میں اجتہاد کروں گا اپنے رائے کے ساتھ۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے سینے پر ہاتھ پھیرا اور خوش ہوئے اور اللہ کی طرف نگاہ کر کے فرمانے لگے کہ اللہ نے مجھے ایسا قاصد دیا ہے جس پر میں راضی ہوں، اس سے اللہ نے مجھے ایسا قاصد دیا ہے کہ جس کو میں بھیج رہا ہوں کہ جس نے ایسی بات کی ہے کہ میں اس پر کیا ہوں؟ راضی ہوں، ٹھیک ہے۔ اور یہ حدیث کس میں موجود ہے؟ ابو داؤد شریف کی
روایت ہے۔ تو اس سے استدلال کرتے ہیں، دیکھو اللہ کے رسول رضامند ہیں کس پر کہ جو جب مجتہد اجتہاد کرے گا، کیونکہ معاذ ابن جبل مجتہد تھے، انہوں نے کہا جب میں اپنی رائے سے اجتہاد کروں گا، تو اللہ کے رسول خوش ہوئے اور ان کے سینے پر ہاتھ پھیرا اور شکریہ ادا کیا اللہ کا، یا اللہ تو نے مجھے ایسا قاصد دیا ہے کہ جس کی وجہ سے یا اللہ تیرا رسول اس پر راضی ہے، اس کے فیصلے پر۔ ٹھیک ہے، تو اہل اسلام اور جو مقلد ہیں وہ اس تقلید کو کہتے ہیں کہ دیکھو تقلید جائز ہے کہ جس میں کوئی صراحت نہ ہو قرآن و حدیث و صحابہ سے کسی اس مسئلے میں، کوئی منصوص مسئلہ نہ ہو، تو پھر اس کے بارے میں کس کی بات مانی جائے گی؟ مجتہد کی بات مانی جائے گی۔ اور اس کا حکم اللہ نے قرآن میں بھی ارشاد فرمایا، قرآن کہتا ہے وَاتَّبِعْ سَبِيلَ مَنْ أَنَابَ إِلَيَّ، آپ ان لوگوں کے راستے کی پیروی کریں جو رجوع اور انابت کرتے ہیں کس کی طرف؟ اللہ کی طرف۔ جو اللہ کی طرف رجوع کرتے ہیں نا، جو اللہ کی طرف رجوع کرتے ہیں، تو تم نے اے لوگو تم نے اس بندے کے راستے کی پیروی کرنی ہے، وہ بندہ جس نے کس کی طرف رجوع کیا ہوا ہے؟ اللہ کی طرف رجوع کیا ہوا ہے۔ تو فرمایا وَاتَّبِعْ سَبِيلَ مَنْ أَنَابَ إِلَيَّ، تو یہاں پر جائز نہیں، اللہ نے حکم دیا ہے، امر کا صیغہ ہے وَاتَّبِعْ سَبِيلَ مَنْ أَنَابَ إِلَيَّ، اور امر جو ہے وہ وجوب پر دلالت کرتا ہے کہ واجب ہے تمہارے لیے اے لوگو کہ اس آدمی کے راستے کی پیروی کرنا کہ جس نے میری طرف انابت اور میری طرف جس نے رجوع کیا ہوا ہے، تو تمہارے اوپر واجب ہے اس کا کہا مانا، اس کے راستے پر چلنا۔ اور قرآن میں 14ویں سپارے میں اللہ فرما دے فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، کہ تم پوچھو اہل علم لوگوں سے اگر تمہیں علم نہیں ہے، کسی مسئلے میں تمہیں علم نہیں ہے، تم باخبر نہیں ہو، پھر تم نے سوال کس سے کرنا ہے؟ اہل علم کی طرف رجوع کرنا ہے، اہل علم سے پوچھنا ہے۔ ٹھیک ہے، تو یہ تقلید کیا ہے؟ جائز ہے، اور یہ تو قسم کی واجب ہے۔ میں نے آپ کو قرآن سے باقی جس تقلید کی مذمت قرآن کرتا ہے وہ تقلید ہے کہ ایک طرف حکم اللہ کا آ گیا ہے، اس کے رسول کا آ گیا ہے، اور آپ کہیں کہ نہیں میں نے اپنے آباء و اجداد ہی کی پیروی کرنی ہے، اللہ کے حکم کی پیروی نہیں کرنی ہے، اللہ کے رسول کے حکم کی پیروی نہیں کرنی ہے، ہم نے اپنے آباء و اجداد ہی کا کام ماننا ہے، تو یہ تقلید شرک ہے، اس کو کوئی بھی حلال نہیں سمجھتا، یہ حرام ہے، اور قرآن بھی اسی کو حرام کہتا ہے۔ ٹھیک ہے، پھر بعض کم فہم لوگ کہتے ہیں دیکھو انہوں نے اپنے اماموں کو جو ہے نبی کے سیٹ پر بٹھا دیا ہے، نبی کی گدی پر بٹھا دیا ہے۔ دیکھو ہم انبیاء کو معصوم عن الخطا مانتے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور انبیاء جتنے بھی ہیں کہ وہ خطاؤں سے پاک ہیں، اور ہم کسی بھی امام کو معصوم عن الخطا نہیں مانتے۔ ہم کہتے ہیں کہ امام ٹھیک بات بھی کر سکتا ہے، امام سے غلطی بھی ہو سکتی ہے، کسی مسئلے میں اس نے جو اجتہاد کیا ہے وہ ٹھیک بھی ہو سکتا ہے، اور تو اللہ کو پتہ ہے، اور غلط بھی ہو سکتا ہے۔ باقی جو پیغمبر ہے وہ معصوم عن الخطا ہے، اس سے کبھی بھی غلطی نہیں ہو سکتی ہے۔ اور ہم تو یہ بھی کہتے ہیں کہ اگر ایک طرف امام کا قول ہے اور دوسری طرف اللہ اور اس کے رسول کا حکم ہے، امام کو چھوڑ دو، اللہ اور اس کے رسول کا حکم لے لو۔ باقی یہ سارے پھر الزامات ہیں، اور جس نے نہیں ماننا پھر اس کو کوئی منوا نہیں سکتا۔ آمین، الحمدللہ رب العالمین، والعاقبۃ للمتقین، والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار، صلی اللہ علیہ وسلم۔